سورہ مبارکہ فجر میں، سورہ فجر، سورہ حسین ابن علی، جس میں کہا گیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنتی میری جنت، ایک ہے مومن کی جنت، ایک ہے اللہ کی جنت، میری جنت۔ ایک وہ جنت ہے جس کا ذکر مثلا اسی سورہ مبارکہ میں ہے، اور کیا عظیم آیت ہے یہ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ جنت وہ ہے جس کے تم وارث قرار دیے گئے ہو، جو تمہیں دی گئی ہے تمہارے عمل کی بنیاد پر۔ اچھا لفظ کیا آیا ہے یہاں پر؟ اورثتموها، تمہیں وارث قرار دیا گیا۔ یہ لفظ کیوں پروردگار نے استعمال کیا ہے؟ میں صرف اکثر سوالات قائم کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بس میں آج ہمارے برادر بزرگ حضرت حجت اسلام مسلمین علامہ سید القدر رضوی صاحب بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے عزیز القدر جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا زینبی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ تو آپ سب حضرات بھی علمی ذوق رکھتے ہیں۔ لفظ وراثت کا یہاں پر آیا ہے، اورثتموها، اور کس بنیاد پر؟ بنیاد کیا ہے؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کی بنا پہ اس جنت کے تم وارث ہوئے ہو۔ یہ جنت جو ہمارے عمل کے مقابلے میں ہوگی، یہ کیا جنت ہوگی؟ یہ وہی جنت ہوگی جسے پروردگار کہے گا جنتی، میری جنت۔ مراتب ہیں، مراتب ہیں۔ اگرچہ یہ جنت بھی خدا جس چیز کو جنت کہے گا وہ کتنی عظیم چیز ہوگی، لیکن جس چیز کو پروردگار اپنی جنت کہے گا وہ کتنی عظیم ہوگی۔ یہ مراحل، یہ مسائل جو ہیں صرف ڈکشنری سے اور تفسیر سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جب تک کہ ریاضت نفس نہ ہو، سحر خیزی نہ ہو، اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ سانس لینے کی عادت جب تک نہ ہو، قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ جب تک صبح و شام نہ ہو، قرآن کی صبح کے ساتھ آپ کی صبح ہو، قرآن کی شام کے ساتھ آپ کی شام ہو، تو پھر یہ اسرار کھلتے ہیں اور الطاف الہیہ شامل حال ہوتے ہیں، اور جو چیزیں لفظوں میں بھی نہیں ادا ہو سکتی وہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی ہیں چیزیں، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، رمضان کے ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ 30 دن آتا کس لیے ہے؟ تاکہ ایک عادت پڑ جائے، عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ چیز زندگی میں مستقل طور پر شامل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ان 29-30 دنوں میں جو مشق بہم پہنچائی ہے اسے باقی رکھیے گا، اور